اکرام علیہ السلام نے سب سے پہلے خراب کا استعمال حضرت ادریس علیہ السلام کرے اور سب سے پہلے تلوار کی حضرت ادریس علیہ السلام نے استعمال کرے. جنگ سب سے پہلے انبیاء کے حضرت ادریس علیہ السلام کرے انبیاء اکرام علیہ السلام. قلم کی بہت بڑی طاقت ہے. دین دوستی میں تو زیادہ طاقت ہو گئی اب قلم کی. کتنے لوگوں کے پاس ہے کافی پہ انشاءاللہ اس کی اہمیت پہ ساتھیاں کچھ اور بات دیں گے تو آخر میں تھوڑا اس کی اہمیت پہ بات کر لیں گے. ابھی اپن آگے کا سبق لکھ لیں گے ساتھیاں آگے تو انشاءاللہ جو ہے اس کی اہمیت پہ اور وقت کے تعلق سے بات کر لیں گے انشاءاللہ. غفلت سب سے خطرناک چیز ہے. سب سے بڑا جرم جو ہے وہ غفلت ہے. مطلب دنیا کے اندر دنیا کے ماحول میں ہر طرف جو ہے غفلت کی بات ہو رہی ہے. مسلمانوں کو آخرت سے کیسے غافل بنا دیا جائے, اللہ سے کیسے غافل بنا دیا جائے. ایک حمام میں جو ہے نا ہم ننگے ہیں, مسلمان کپڑے پہنے ہوئے ہیں, کیسا ایسا رہا تو کیسا, اس لیے مسلمانوں کو بھی ننگا کر دو, ہمارے برابر لا کے کھڑا کر دو. تو غفلت کی محنت ہے کہ پوری غافل بنا دیا جائے پوری مسلم قوم. اور آپ دیکھیں مسلمانوں میں سے جو ہے 95% طبقہ غافل ہو چکا ہے, بالکل غفلت کی زندگی گزار رہا. غفلت کیسے دور ہونا, خاص طور پہ لاک ڈاؤن کے بعد سے تو ایسے برے حالات ہیں. جلسے جلوس پہلے کیا ہوتے تھے, تھوڑے جلسوں میں بیٹھتے تھے, پروگرامس میں آتے تھے, لوگ دین کی بات سنتے تھے, مسجدوں میں جمعہ میں تھوڑا جمع ہو کے دین کی بات سنتے تھے. وہ ختم ہو گیا, پروگرام میں آنا بھی ختم ہو گیا, مسجدوں میں جمعہ میں جمع ہونا ختم ہو گیا. بالکل آخری وقت میں خطبے کے وقت میں آتے اور ایسی غفلت ہے کہ آپ کھڑے ہو کے جو نا پلٹ کے دیکھیے, اگر آپ یا اعلان کر رہے ہیں امام صاحب خطیب صاحب تو نماز کے فوراً بعد کھڑے ہو کے پلٹ کے دیکھیں تو آدھا مجمع غائب ہو جاتا, دعا سے پہلے غائب ہو جاتا. مسجد میں بیٹھے تو وحشت ہوئی, مطلب کوئی چیز کاٹنے دوڑ نہیں آ سکتی تھا. مسجد میں رہے تو جتنا جلدی ہو سکے مسجد سے بھاگو, جمعہ کی نماز پڑھنے آئے پڑھ لیے, آخری وقت میں آئے نماز پڑھ لیے نکل گئے. تو اتنی غفلت ہے, اتنی غفلت ہے. اور غفلت جو ہے انسان کو جہنم میں لے کے جاتی, غفلت ہی لے کے جاتی جہنم میں انسان کو. غافل انسان جب اللہ سے غافل ہو گیا, آخرت سے غافل ہو گیا, تو پھر اس کے لیے گناہ کرنا, نافرمانی کی زندگی گزارنا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا. مسلمان غافل نہیں ہو سکتا, غفلت والا مسلمان نہیں ہو سکتا, اس کے دل میں غفلت نہیں ہو سکتی. ہر لمحہ اللہ رب العزت کا خیال اس کے ذہن میں رہتا, اس کے دھیان رہتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں دنیا کے اندر آزمائش میں ہوں. کیا مطلب وہ انڈر آبزرویشن, ہمیشہ مجھے آبزرو کرنے والے ہیں, مجھے دیکھنے والے ہیں, میرا جائزہ لینے والے ہیں. اور کیمرے لگے ہوئے ہیں, کیمرے لگے ہوئے ہیں. امریکہ میں جو ہے نا بڑے بڑے شاپنگ مالس میں ہر طرف بہت پہلے کیمرے آ گئے تھے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ امریکن قوم بہت مہذب ہے, لوگ مطلب چوری ووری نہیں کرتے. تو ایک مرتبہ جو ہے نا کرنٹ چلے گیا اچانک, تو کرنٹ چلے گا تو صرف چند منٹ کے چند سیکنڈ کے اندر جو ہے نا لاکھوں کی کروڑ لاکھوں ڈالرز کی چوری ہوئی شاپنگ مالس کے اندر. چلے گا کرنٹ. تو کیمروں کا ڈر ہے, جیسے کیمروں کا ڈر دنیا والوں کو ہے. آپ دیکھیے مطلب ٹریفک پولیس والا اگر ٹھہرے گا چورستے پہ تو اتنے شریف دکھتے, ایسا دکھتے جیسے پورے کے پورے متقی پرہیزگار لوگوں کا مجموعہ ہے, کیسا دکھتا ٹریفک پولیس والا. اور ٹریفک پولیس والا نہیں رہا تو میں نے دیکھا, مطلب گورنمنٹ کی بسز کو بھی دیکھا بھاگتے ہوئے دوڑتے, ٹریفک پولیس والا نہیں رہا, وہ سگنل توڑتے ہوئے. تو ڈر کس کا ہے, ڈر کس کا ہے, مخلوق کا ڈر ہے, اللہ کا ڈر نہیں. اللہ کی طرف سے تو غفلت ہے, بے حساب غفلت ہے. اتنی غفلت ہے کہ اللہ معاف کرے کہ نمازوں میں بھی غفلت ہے ہمارے, نماز میں بھی اللہ کی طرف ذہن نہیں ہے ہمارا. تو اس کے اوپر محنت ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے, اس کے مطلب اس کے اوپر محنت ہونا ہے. اس کے اوپر محنت اپنی ذات کے لیے بھی ہونا ہے, اپنی طرف سے دوسروں کے اوپر بھی محنت ہونا ہے. دوسروں کے اوپر پکڑ پکڑ کے بولنا ہے, ایک کو پکڑ پکڑ کے, بھائی ایک بہت بڑا جہنم کا گڑھا سامنے ہے, تو ایسا آنکھ بند کر کے چلے جا رہا, سیدھا جا کے گڑھے میں گرتا. جس کے دل میں جتنا درد رہا وہ اتنا زیادہ فکر مند ہوتا, اتنا زیادہ فکر مند ہوتا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دعوت کا کام شروع کرے تھے تو کتابوں کے واقعات میں لکھا ہوا ہے کہ راتوں میں نیند نہیں آتی تھی, بے چین کروانا بدلتے تھے, کیا ہوگا یہ امت کا, کیا ہوگا یہ امت کا. آدھے رات کو پکڑ کے لوگوں کی کو اٹھاتے تھے, جو لوگ
وہاں پہ نظام الدین میں جو لوگ رہتے ہیں مرکز میں پکڑ پکڑ کو اٹھاتے تھے، اٹھو دنیا جہنم میں جا کے تم سوئے گا پڑ گئے، اٹھو اٹھو اٹھ کے تڑپتے تھے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تڑپتے تھے مصلی میں. آپ کا تڑپنا دیکھ کے بعض لوگوں کو تو ایسا لگتا ہے جیسا وہ جو تشبیہ دی ہے کہ آپ کیسا تڑپتے تھے، تشبیہ دینے والے تشبیہ دیے گئے جیسے کسی انسان کو سانپ اگر ڈس دیا یا بچھو ڈر کو مار دیا تو انہیں جیسے تڑپتا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے ایسا تڑپتے تھے مسلمانوں پہ اللہ کے سامنے ایسا تڑپ، کبھی سجدے میں سر رکھ کے رو رہے، کبھی بیٹھ کے رو رہے. دیکھنے والوں کو ایسا لگتا تھا کہ مطلب کیا ہو گیا کہ یہ نیا بندہ اگر دیکھ لے تو ایسی تکلیف امت کی فکر. ایک بندہ بھی جہنم میں اگر چلے گیا تو کیسا. اور یہاں پہ میرے بھائیوں صرف اپنے کھانے کی، اپنے پینے کی، اپنی لائف کی، اپنی زندگی کی فکر کر کے زندگی گزارنی ہے. یہ کوئی زندگی ہے کیا؟ بولو یہ بھی کوئی زندگی ہے کیا؟ صرف میں میرا سوچ کے زندگی گزار رہا ہوں، میرا کیا ہوگا، اور میرا بھی میں صرف دنیا کا سوچ رہا ہوں، میری اپنی آخرت کا بھی نہیں سوچ رہا میں. حالانکہ دنیا تو جو نا ہر ایک کی ختم ہونے والی ہے، ہماری بھی ختم ہوتی. کتنے لوگوں کی پہلے ختم ہو جاتی، کتنے لوگوں کی تھوڑا دیر سے ختم ہوتی، مگر یہ تو ڈی اینڈ تو آنے والا ہے ہر ایک کے ساتھ. ہر ایک کی جسم، ہر ایک کی زندگی پہ لگنے والا ہے فل اسٹاپ. ہماری زندگی پہ بھی لگنے والا ہے مگر ہمیں اس کی فکر نہیں ہے. یہ غفلت سے امت کو نکالنے کے لیے یہ مضامین بہت ضروری ہے. اب ایک پریکٹس سمجھ لو آپ، ایک پریکٹس ہے، یہ تربیتی انداز ہے. یہ کوئی مطلب ایسا کوئی زبردستی نہیں کی جا رہی کہ آپ لکھو، یاد کرو، ایگزام دو، ایسا زبردستی نہیں ہے. تربیتی سسٹم ہے یہ. جو پڑھنے کا اس کو زبردست طریقے سے یاد کرنے کا تو گویا کہ وہ نقیب بننے کے قابل ہو جائے گا. جو اس کو اچھے یاد کرنے کا نقیب بنے گا، انہیں نقیب بننے کے لیے مجموعے کو چلا سکیں گا، 10 ساتھیوں کو لے کے ساتھ چل سکیں گا، پھر 10 ساتھیوں پہ محنت کر سکیں گا. اب میرے بھائیوں ہمارے اندر فکر کی کمی ہے بس خالی. ایک اعتبار سے اگر بات کریں تو سب سے پہلے یہ مضامین ہمارے اپنے لیے ہیں، ہماری غفلت دور ہونے کے لیے. ہماری غفلت کیسا دور ہونا؟ آپ دیکھ لو مطلب ہمارا اتنا بڑا مجموعہ ہے ہمارے ساتھیوں کا، قریب جو ہے نا 150 کے قریب ساتھی ہمارے پاس اس وقت جو ہے نا ہر طرفے سے ملا کے دیکھیں تو 150 کے قریب ساتھیاں ہیں ہمارے پاس دینی دوستی کے. مگر کتنے جمع ہو رہے؟ کیوں جمع نہیں ہو رہے؟ اگر 150 ساتھیاں اگر اس میں سے اگر 40-50 ساتھی جمع ہو رہے تو باقی کے 100 ساتھیاں کیوں جمع نہیں ہو رہے؟ کیا 100 ساتھیوں کو ایمرجنسی ہے؟ 100 ساتھیوں کو کوئی ضروری کام ہے؟ نہیں، 100 ساتھی جو ہے غفلت کے شکار ہو گئے. ایک دن 2 دن میں اگر کوئی بندہ ڈوبا مار لیا تو پھر اس میں اتنا دل سے نہیں آتا اس کو آنے کے لیے. اس کے اوپر محنت کرنا. کون محنت کرنا؟ جو لوگ جو ہے نا غفلت کو دور کرنے کی بات کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، وہ لوگ جا کے یہ مضامین سنانا. بھائی دیکھو کتنا بھیانک سامنے گڑا آنے والا ہے، آپ فکر نہیں کر رہے، آپ ساتھ نہیں آ رہے، آپ ان کو جا کے سمجھانا. تو یہ لکھ لیجیے اور پھر انشاءاللہ جب یہ نشست ختم ہونے سے پہلے اپنا آئندہ کا ٹائم آپس میں فوراً مشورہ کر لیں گے یہیں پہ آئندہ کا ٹائم، اور سیریسلی فیصلہ کریں گے کہ کرنا کس کو ہے، کون کون یہ مضامین یاد کرنے والے ہیں. یہ ایک علم ہے، سمجھو آپ، یہ علم ہے. سورۃ العصر کی روشنی میں، والعصر کی روشنی میں یہ مضامین ہم لوگ لکھ رہے تھے. میری خواہش تو یہ تھی کہ ہمارے تقریباً جتنے بھی لکھنے پڑھنے والے ساتھی ہیں سارے کے سارے اگر اس مشن سے جڑ گئے تو فائدہ ہو جاتا. جتنے بھی لکھنے پڑھنے والے ساتھی ہیں، جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا وہ الگ چیز، الگ بات ہے، لیکن لکھ لیے تو کوئی آپ لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ہر حرف پہ بھی اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا. اس لیے کہ آپ ایک انٹینٹ کے ساتھ، ایک نیت کے ساتھ آپ لکھ رہے ہیں، ایک مقصد کے ساتھ لکھ رہے ہیں. آپ کے ذہن میں ایک مقصد ہے تو آپ کے لکھنے پہ اللہ آپ کو ثواب عطا کریں گے، یاد کرنے پہ ثواب عطا کریں گا. اس لیے کہ آپ کی فکر، آپ کا لکھنا جو ہے نا اس فکر کے ساتھ ہے کہ غفلت میرے اندر سے بھی دور ہو اور امت کے اندر سے بھی دور ہو. تو غفلت کی برائی، دوسرا سبق لکھ لیجیے، غفلت کی مذمت. مذمت مانے برائی. میں اس کو آسان کر کے بول رہا ہوں، غفلت کی برائی یا مذمت جو بھی لکھ لیجیے. غفلت کی مذمت لکھ لیجیے، اس کے بعد بریکٹ مار کے برائی. مذمت مانے برائی. تھوڑا جلدی لکھیے، فاسٹ لکھیے. انشاءاللہ جو ہے نا بعد میں اگر کچھ غلطی رہ گئی، کوئی چیز رہ گئی تو بعد میں الحمدللہ بعض ساتھی جو ہے نا فوراً کیا کر رہے ہیں، اس کو پھر ٹیکسٹ میں میسج کر رہے ہیں، اس کو انشاءاللہ وہ گروپوں میں آ جائے گا. تو جلدی لکھیے. بھائیو، اللہ نے انسان کو سب سے اوپر تو دوسرا سبق لکھ لیا نا، دوسرا سبق لکھ لیا.
یہ سبق کو انشاءاللہ میں آدھا لکھوں گا، آدھا سبق لکھوں گا میں یہ بھی۔ بھائیوں، اللہ نے انسان کو احساس اور سمجھ دے کر بھیجا ہے۔ یہ پورا سینٹینس ہے، یہ پورا جملہ، اللہ نے انسان کو احساس اور سمجھ دے کر بھیجا ہے۔ یہ جو لکھ رہے ہیں پر اس کو رٹا نہیں مارنا ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ کیا بول رہے ہیں۔ سمجھے تو بات سمجھا سکتے، رٹا مارے تو سمجھا نہیں سکتے، خالی سنا سکتے، طوطے کے ویسا۔ سمجھے تو سمجھا سکتے۔ اللہ نے انسان کو احساس اور سمجھ دے کر بھیجا ہے۔ انسان کی اندرونی صلاحیتیں، ہمارے ساتھی جو ہے نا ٹیکسٹ کرنے میں اتنے ماہر ہے، قلم چھوٹ گیا ہاتھ سے، اگر بولا جائے کہ بھائی آپ کے موبائل میں لکھو تو اس سے جلدی لکھتے، فاسٹ لکھتے، اتنے ماہر ہوں، انگوٹھا ایسا تیز چلتا۔ انسان کی اندرونی صلاحیتیں اور کائنات میں انسان کی اندرونی صلاحیتیں اور کائنات میں جس اہتمام اور انتظام کے ساتھ کافی تھوڑے کافیاں رکھنا ہے بھائی، بعض نئے ساتھی آتے جو اس سے پہلے نہیں لکھے تھے، صاحب نے لکھے، اچھا اچھا۔ اور کائنات میں جس اہتمام اور انتظام کے ساتھ اس کی پرورش ہو رہی ہے، یہ دونوں چیزیں انسان کو پوری قوت سے، یہ دونوں چیزیں انسان کو پوری قوت سے اس کا مقصد، اس کی زندگی کا مقصد، اس کی زندگی کا مقصد یاد دلا رہی ہے۔ یہ دونوں چیزیں انسان کو پوری قوت سے اس کی زندگی کا مقصد یاد دلا رہی ہے۔ اس کے باوجود اطراف نظر آنے والی، اس کے باوجود اطراف نظر آنے والی، اس کے باوجود اطراف نظر آنے والی اللہ کی بڑائی کو نظر انداز کر کے، اللہ کی بڑائی کو، کوئی لفظ اگر چھوٹ جا رہا، بازو والے کا بھی چھوٹ جا رہا، اس کو آپ دیکھ رہے تو انشاءاللہ جو ہے نا وہ آئندہ جب آج کل میں جو ہے نا پھر وہ موبائل پہ واٹس ایپ پہ انشاءاللہ آ جائے گی تفصیل، آپ وہاں دیکھ کے اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں، اس لیے تھوڑا فاسٹ بول رہے بھی۔ اس کے باوجود اطراف نظر آنے والی اللہ کی بڑائی کو نظر انداز کر کے اور مقصد زندگی کو بھلا کر جو انسان دنیاوی مصروفیتوں میں کھو جائے، اور مقصد زندگی کو بھلا کر جو انسان دنیاوی مصروفیتوں میں کھو جائے، اسی کو اللہ نے قرآن پاک میں دنیا و آخرت میں سخت عذاب کی دھمکی دی ہے۔ اسی کو اللہ نے قرآن پاک میں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب کی دھمکی دی ہے۔ جو خالی ہے وہ موبائل پہ بھی لکھ لے سکتے، خالی بیٹھنے سے اچھا ہے کہ لکھ لیں موبائل پہ بھی، تاکہ جو ہے نا بیزاری نہ ہو، آپ ایکٹیویٹی میں شامل ہو۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 136، 136، سورۃ الاعراف آیت نمبر 136 میں ارشاد ربانی ہے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 136 میں ارشاد ربانی ہے۔ میں آیت پڑھ لوں، جو حافظ ہیں وہ اس کا پہلا حصہ لکھ لیجئے، جو حافظ نہیں ہے انشاءاللہ لکھ لے سکتے ہیں انہوں بھی دیکھ کے بعد میں۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ۔ اتنا لکھ لو، خالی جو حافظ نے اتنا لکھ لو، بعد میں جب پوری آیت آ جاتی ہے آپ کے سامنے تو آپ دیکھ کے اچھا لکھ لے سکتے ہیں۔ اس کو جو نا جگہ چھوڑ دو جو حافظ نہیں ہے،
فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. آیت نمبر بھی بتا دیا، میں سورہ کا نیم بھی بتا دیا. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا، پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا، یعنی ان کو دریا میں غرق کر دیا. پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا یعنی ان کو دریا میں غرق کر دیا، اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے. پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا یعنی ان کو دریا میں غرق کر دیا، اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے بالکل ہی غفلت کرتے تھے. نہیں ہو رہا ایسے بات میں کیسے پہنچ سکتے؟ اس جگہ چھوڑو اس کی. ایک اور جگہ سورہ یونس آیت نمبر 7-8، ایک اور جگہ سورہ یونس آیت نمبر 7-8 میں ارشاد فرمایا وہ ایک رائٹنگ رہتی ہے شارٹ ہینڈ بولتے ہیں اس کو، شارٹ ہینڈ ایک وہ الگ وہ ہے اس میں خالی اشاروں میں لکھتے ہیں، خالی فارموں سے کمپلیٹ کر لیتے ہیں شارٹ ہینڈ. لیکچر عام طور پہ جو لیکچرز وغیرہ ہوتے ہیں اس میں لکھ کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں. ایک اور جگہ سورہ یونس آیت نمبر 7-8 میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی آیتوں سے، کہ اللہ کی آیتوں سے یعنی دین سے غفلت برت کر، یعنی دین سے غفلت برت کر، اللہ کی آیتوں سے یعنی دین سے غفلت برت کر دنیا میں مشغول ہو جانے والوں کا، دنیا میں مشغول ہو جانے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ کی آیتوں سے یعنی دین سے غفلت برت کر دنیا میں مشغول ہو جانے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. ان الذین لا یرجون لقاءنا، جو حفاظ ہیں وہ لکھ لو، علماء حفاظ، جو غیر حافظ ہو پہلا لفظ لکھ دیں گے جگہ چھوڑ دو. ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون. اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون. آیت نمبر 7-8 سورہ یونس، یہ تو بتا دیا نا. اس کا ترجمہ، بے شک جو لوگ ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، بے شک جو لوگ ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے، اور دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس سے مطمئن ہو گئے، اور جو ہماری آیتوں سے غافل ہے، یہی لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے. یہی لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ دوزخ میں. ایک مرتبہ پھر بولوں، دوسرے کا لکھ لو. بے شک جو لوگ ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس سے مطمئن ہو گئے اور جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں، یہی لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے. باہر میں اٹھے گا. جزاک اللہ. سوچنے، سمجھنے اور عبرت حاصل کرنے کی صلاحیت، سوچنے، سمجھنے اور عبرت حاصل کرنے کی صلاحیت سوچنے، سمجھنے اور عبرت حاصل کرنے کی صلاحیت رکھ کر بھی غفلت میں پڑے رہنے والوں کے بارے میں
رکھ کر بھی غفلت میں پڑے رہنے والوں کے بارے میں شدید غصے میں فرمایا. سوچنے سمجھنے اور عبرت حاصل کرنے کی صلاحیت رکھ کر بھی غفلت میں پڑے رہنے والوں کے بارے میں شدید غصے میں فرمایا. شدید غصے میں فرمایا کہ ان لوگوں کو جہنم میں ڈالنے کے لیے ہی دنیا میں پھیلایا ہے. کہ ان لوگوں کو جہنم میں ڈالنے کے لیے ہی پھیلایا ہے، دنیا میں پھیلایا ہے. کہ ان لوگوں کو جہنم میں ڈالنے کے لیے ہی دنیا میں پھیلایا ہے. یہ گویا انسانیت کا کچرا ہے. یہ گویا انسانیت کا کچرا ہے. جس کو جلا دیا جاتا ہے. لکھیے، یہ گویا انسانیت کا کچرا ہے جس کو جلا دیا جاتا ہے. سورہ اعراف آیت نمبر 179. سورہ اعراف آیت نمبر 179 میں فرمایا سورہ اعراف آیت نمبر 179 میں فرمایا کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ. جو حافظ ہیں علماء ہیں وہ لکھ دیجیے پوری آیت. جو غیر حافظ ہیں تھوڑا لکھ کے چھوڑ دیجیے، بعد میں کمپلیٹ کر دیجیے اس کو. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. یہ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ تک کی کمپلیٹ آیت جو ہے نا لکھ لیجیے، بعد میں لکھ لیجیے. آپ اس کو 3 لائن چھوڑ دیجیے اس کے لیے. اس کا ترجمہ دیکھ کے بس کر دیجیے. بے شک ہم نے بہت سے انسانوں اور جنوں کو جہنم میں ڈالنے کے لیے ہی دنیا میں پھیلایا ہے. بے شک ہم نے بہت سے انسانوں اور جنوں کو جہنم میں ڈالنے کے لیے ہی دنیا میں پھیلایا ہے. ان کے پاس سمجھنے والے دل ہیں. ان کے پاس سمجھنے والے دل ہیں. ان کے پاس سمجھنے والے دل ہیں لیکن یہ ان سے سمجھ کا کام نہیں لیتے. لیکن یہ اس سے سمجھ کا کام نہیں لیتے. یہ ان سے لیکن یہ ان سے سمجھ کا کام، قلوب ہے جمع ہے، لیکن یہ ان سے سمجھ کا کام نہیں لیتے. ان کے پاس آنکھیں ہیں. کیا پیچھے ہو گئے؟ بے شک ہم نے بہت سے انسانوں اور جنوں کو جہنم میں ڈالنے کے لیے ہی دنیا میں پھیلایا ہے. ان کے پاس سمجھنے والے دل ہیں لیکن یہ ان سے سمجھ کا کام نہیں لیتے. جو کہ چھوٹ جا رہا بیچ میں آپ اس کو بعد میں کمپلیٹ کر لے سکتے، اس لیے کہ ہر ایک کے لکھنے کا انداز الگ رہتا. کوئی ایک دم جمع کے سکون سے لکھتے، کوئی جلدی سے لکھتے. ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر یہ لوگ ان سے سچائی دیکھنے کا کام نہیں لیتے. ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر یہ اس سے سچائی کو براکٹ پہ لکھیے. ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن مگر یہ لوگ ان سے براکٹ ڈال کے سچائی لکھیے. ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر یہ لوگ ان سے براکٹ سچائی دیکھنے کا کام نہیں لیتے. دیکھنے کا کام نہیں لیتے. ان کے پاس پھر براکٹ ڈالیے، حقیقت کو براکٹ میں لکھیے. ان کے پاس براکٹ حقیقت کو. سننے والے کان ہیں. ان
ان کے پاس حقیقت کو سننے والے کان ہیں، مگر یہ لوگ ان سے سننے کا کام نہیں لیتے، مگر یہ لوگ ان سے سننے کا کام نہیں لیتے۔ ان کے پاس حقیقت کو سننے والے کان ہیں، مگر یہ لوگ ان سے سننے کا کام نہیں لیتے۔ یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، اولئک کالانعام، یہ لوگ جانوروں جیسے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ آگے سے کچھ تھوڑا سا زیادہ مضمون ہو گیا، باقی کا آدھا مضمون جو ہے نا آئندہ مکمل کر لیں گے۔ لکھنا لکھانا یہ اصل مقصد نہیں ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ دینی دوستی کے کام کو کس طریقے سے بڑھانا ہے، کس طریقے سے ترقی پہنچانا ہے، اوپر لے کے جانا ہے، اس کے لیے جو ہے نا صحیح علم کی، مضبوط علم کی، ٹھوس علم کی ضرورت ہے۔ بغیر سمجھے کہ کوئی بھی کام کرے تو فائدہ نہیں ہوگا، سمجھ کے کریے، آپ اس کی اہمیت کو سمجھیے، اہمیت کو سمجھے تو انسان جو ہے نا بڑی سے بڑی قربانی دینے تیار ہوتا، اہمیت کو سمجھے تو انسان بڑی سے بڑی قربانی تیار ہوتا۔ بڑے بڑے رائٹروں کو، بڑے بڑے جو ہے لکھنے والوں کو آپ دیکھیے، ان کی زندگی کے واقعات پڑھیے۔ بچپن میں جو ہے نا کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ لکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے 10 کلومیٹر کا پیدل کا سفر کرتے تھے، 10 کلومیٹر کا پیدل کا سفر، اندازہ لگائیے آپ، گاؤں میں دیہاتوں میں رہتے 10 کلومیٹر پیدل جا کے لکھ کے آتے۔ اہمیت تھی ان کی نظر میں، جس کی نظر میں اہمیت رہتی اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار ہوتا، جس کی زندگی میں اہمیت رہتی بڑی سے بڑی قربانی دیتا، بڑے سے بڑا کام کرتا۔ سب سے پہلے جو نا اہمیت کو سمجھے کہ دینی دوستی کے کام کی اہمیت کتنی ہے، کتنی اہمیت ہے۔ آپ سوچیے اگر یہ کام جو ہے نا کریم نگر کے ہر محلے میں اگر ہو، ہر مسجد میں اگر ہو، ہر مسلمان کم سے کم جو ہے نا ہزاروں کی تعداد میں مسلمان اس سے اگر جڑ گئے تو کتنی بڑی تبدیلی آئے گی۔ اور یہ ہزاروں مسلمان کیسے جڑیں گے، سوچو آپ کیسے جڑیں گے، مطلب خود بخود تھوڑے جڑ جاتے، محنت کرنا پڑتا اس کے لیے، اپنے آپ کو لگانا پڑتا، کھپانا پڑتا اپنے آپ کو۔ تو محنت کریں گے تو پھل ملے گا۔ پھر کتنا بڑا پھل ہے، ایک انسان، حضرت علی رضی اللہ عنہ غزوہ خیبر کے موقع پہ حملہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے، تفصیلی واقعہ ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے تو حضرت علی جا رہے تھے، آپ پیچھے سے پکارتے حضرت علی رک کے پلٹے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علی پہلے ان کو دین کی دعوت دینا، اس کے بعد حملہ کرنا، پہلے دین کی دعوت دینا۔ تو علی رضی اللہ عنہ پھر آپ نے فرمایا اگر تمہارے کہنے سے ایک آدمی بھی اسلام قبول کر لیا، تمہارے کہنے سے، تو دو باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، دو الگ الگ روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ تمہارے کہنے سے، تمہارے بولنے سے اگر ایک آدمی بھی ہدایت پہ آ گیا تو یہ تمہارے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بڑھ کے ہے۔ سرخ اونٹ بول تو عربوں کی مرسیڈیز سمجھ لو، عربوں کی مرسیڈیز گاڑی، سرخ اونٹ بول تو اونٹ بھی نہیں، سرخ اونٹ۔ کسی کے پاس کسی کی بھی ویلتھ کو بتانا ہے تو اپنے پاس کیا ہے، ان کے پاس اتنے ایکڑ زمین ہے، ان کے پاس یہ ہے، یہ ہے، ایسا بولتے نا۔ عرب کیا بولتے تھے، ان کے پاس اتنے سرخ اونٹ ہے بولتے تھے، کسی کی حیثیت کو بتانا ہے تو آپ نے فرمایا کہ 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ ایک اور ایک جملہ ہے دوسری حدیث میں، وہ اس سے بھی بڑھ گیا ہے، آپ نے فرمایا اگر تمہارے بلانے سے کوئی ایک بندہ ہدایت پہ آ گیا تو تمہاری نجات کے لیے کافی ہے، تمہاری نجات کے لیے کافی ہے۔ تو آپ سوچیں اگر دینی دوستی کا کام کریں گے تو غفلت میں پڑے ہوئے ہمارے نوجوان جو نشے کے عادی ہو رہے اس وقت، ہر وقت ہر جگہ یہ فکر، ہر شہر میں یہ فکر ہو رہی، گانجے کا نشہ ہو بھی، چھوٹا نشہ نہیں، بہت بڑا نشہ، گانجے کا نشہ کر رہی، یہ نشہ شراب کے نشے کے جیسا ہے، مطلب اس کا عادی ہو گیا تو انسان جو ہے اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، پھر اس کے بغیر رہنا مشکل ہو جاتا۔ گانجے کا نشہ پھیلنا، بے حساب پھیلنا، حیدرآباد کے اندر وہاں کے علماء فکر میں رہے، ہم چکتیار گئے پروگرام میں، وہاں کے لوگ فکر میں رہے، بعض جگہوں تو ایسا ہو رہا ہے کہ 90% نوجوان گانجے کا شکار ہو گئے، گانجے کے نشے کا، 90% نوجوان گانجے کے نشے کا شکار ہو گئے۔ حیدرآباد میں ایک پان شاپ میں ہمارے دوست جا کے پان لینے گئے، وہاں جا کے پان پوچھی تو دیکھیے ایک نوجوان آیا، آ کے جو نا پیپر دے کے جا رہا خالی،
تو بولے پیپر بھی بک رہا ہے بھائی تمہارے پاس کیا پیپر ہے؟ تو بولا تمہارا نہیں معلوم کون صاحب اس میں گانجا ڈال کے اس کو لپٹ کے سگریٹ بناتے ہیں. پھر انہیں وہ بادشاہ بڑا ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس اس وقت نہ سگریٹ بک رہی اتنی زیادہ، نہ پان بک رہا، نہ گٹکا بک رہا، جتنا یہ پیپر بک رہا. سب سے زیادہ یہ پیپر بک رہا. کالج کے اندر ہاسپٹلوں میں جتنے کالج کی بچیاں ہیں بچے ہیں سب گانجا پھونک رہے ہیں. میرے بھائیوں نے غفلت میں ہماری قوم کے نوجوان پڑے ہوئے ہیں اور اپنے کو جو ہے نا فکر ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے اپنے کو. اگر کام کرنا ہے تو یہ کام کرو، لوگوں کو غفلت سے نکالنے کا کام، جوڑنے کا کام، اللہ کی محبت ان کے دل میں پیدا کرنے کا کام. اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ مقرب بندہ وہ ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتا ہے، اللہ کے غافل بندوں کو اللہ سے جوڑتا ہے. آپ دیکھیں انبیاء کرام علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا واقعہ اللہ قرآن میں ذکر کر رہے ہیں. تو یہ نہیں بولے کہ اللہ تعالیٰ کے مرتے وقت کلمہ پڑھ کے یا سجدے میں سر رکھ کے اور یہ عبادتیں کرتے ہوئے مرے، انتقال ہونے بولے. آخری وقت میں اپنے بیٹوں کو جو ہے دین کی بات بتاتے ہوئے، ان کی دین کی فکر کرتے ہوئے دنیا سے گئے یعقوب علیہ السلام. ہمیں وہ فکر کرنا ہے نا میرے بھائیوں، ورنہ یہ زندگی اپن گزارنا، یہ زندگی کیسی ہے کہ مطلب غفلت کی زندگی ہے، یہ کچھ بھی احساس نہیں ہے. ہماری خود اپنے آپ کو ہم پکڑ سے نہیں بچا سک رہے، دوسروں کی فکر کیا کریں گے اپن؟ اپنی خود کا مطلب تماشا بننے والا ہے اگر ایسی زندگی گزار کے. تو کتنے سخت الفاظ ہیں قرآن کے غفلت کے بارے میں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بعض لوگوں کو تو پیدا جہنم میں ڈالنے کے لیے کرے ہم. کتنے سخت الفاظ ہیں، کتنے سخت الفاظ ہیں. یہ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے خانہ کعبہ کا. طواف کرتے کرتے دیکھے تو کیا ہے، ابو جہل، ابو لہب، عقبہ ابن ابی معیط، اسود ابن یغوث اور امیہ ابن خلف، ابی ابن خلف، بڑے بڑے کافر سردار سب بیٹھے بیٹھے اللہ کے نبی کا مذاق اڑا رہے ہیں. جیسے آپ سامنے سے گزر رہے ان کو دیکھو انچ نبی ہے، ایسی ایسی باتیں کر رہے، نعوذ باللہ، ایسے الفاظ بول رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طواف کرے، دوسرا طواف کرے، تیسرا طواف کرے، آپ کے چہرے کا رنگ بدل رہا، چہرے کا رنگ بدل رہا. غصے میں آ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، غصے میں آ رہے. پھر طواف کرے، پھر طواف کرے، آخر میں تو رک گئے بیچ میں غصے میں. ان کی طرف پلٹ کے جو جملہ بولے نا وہی جملہ اللہ قرآن میں بول رہا. پلٹ کے ان کی طرف بولے میں دنیا کے اندر تمہارے ایسا ہاتھ ایسا رکھ کے بتائے، میں دنیا میں تمہارے گلے کاٹنے کے لیے آیا ہوں. ایسے الفاظ ہے، میں دنیا کے اندر تمہارے گلے کاٹنے کے لیے، تمہارے کو ذبح کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں. میں اتنے غصے میں فرمایا آپ سے کہ میں دنیا میں تمہارے گلے ذبح کرنے کے لیے آیا ہوں. جب یہ جملہ بولے آپ ان کے سب کے رنگ بدل گئے، سب کے چہرے کا رنگ بدل گئے. ان کو معلوم تھا کہ یہ جو کچھ بھی ہے ہم ان کی جتنی مخالفت کریں لیکن یہ جھوٹے نہیں ہیں، یہ جو بولتے ہیں وہ ہوتا ہے، جانتے تھے. ان کے چہروں کے رنگ پیلے پڑ گئے، حالت خراب، فق ہو گئے چہرے. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً آئے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ اشارہ کریے. آپ دیکھیے کس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، آپ ابو جہل کی طرف اشارہ کرتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام بتا کے بولے کہ ایسا گلے پہ ہاتھ پہ جبرائیل علیہ السلام، اس کا فیصلہ ہو گیا، آپ بے فکر رہیے. پھر اس کو بتایا، ابو لہب کو بتایا تو پیر کی طرف اشارہ کرے جبرائیل علیہ السلام، اس کا بھی ہو گیا. امیہ ابن خلف کو بتایا، اس کے بھی پیر کی طرف اشارہ کرے، اس کے پیر میں جو نا پھنسی آئی ہے، کانٹا چبھا ایک مرتبہ، چپ کے اس میں مر گیا. ایسے ہر ایک کی طرف اشارہ کرے، ایک کی طرف اشارہ کرے. جبرائیل علیہ السلام بولے آنکھوں کی طرف اشارہ کرے، بولے آپ اس سے بری ہو گئے، بے فکر ہو جائیے آپ. اور سب کو جانا اشارہ کر دے وہاں اس کو جو نا وہ ہوا اور مرا. ابو جہل کا گلا کٹا، ابو لہب کے جسم پہ پیروں پہ پھنسی آئی اور وہ پھوڑا بن گیا، سڑ گیا، پورا جسم سڑ گیا اس کا. امیہ ابن خلف کے پیر میں کانٹا چبھا چھوٹا سا اور وہ چیخنے لگا، چلانے لگا، اسی میں اس کی موت ہوئی. ایسا ہر ایک کے ساتھ ہوا. اسود ابن یغوث کی آنکھیں چلی گئی. عقبہ ابن معیط کا گلا کاٹا تھا علی رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں. تو میرے بھائیوں کیسے سخت الفاظ ہے. اب مطلب اپنی آخرت سے ہم اتنے بے فکر ہیں، اتنے بے فکر ہیں، ایسا لگ رہا کہ ہم کو مرنا ہی نہیں ہے، ہم کو مر کے جانا ہی اللہ کے پاس. میرے بھائیوں کھڑے ہونے کا وقت ہے، یہ کھڑے ہونے کا وقت ہے. اگر جو ہے نا ماں باپ کی ایک اولاد نافرمان ہو گئی، بہت نافرمان، اتنے نافرمان ہو گئے کہ ماں باپ کا ہمیشہ دل دکھتا، اور دوسرا بھائی جو ہے نا اس کو لے جا کے سمجھا کے کر کے اس کے اوپر محنت کر کے اس کو بدل کے فرما بردار بنا کے ماں باپ کے سامنے لے کے آیا، ایسا فرما بردار بنا دیا کہ ماں باپ اس کو دیکھ کے خوش ہو گئے اور بار بار تعریفیں کر رہے اس کی. تو ماں باپ کو جو ہے جتنی محبت یہ سدھرنے والے پہ آئی تھی نا، اس سے زیادہ محبت وہ سدھارنے والے پہ آتی جو فکر کر رہا تھا. تو میرا بچہ میرے بچے کو جو ہے نا بھٹکنے سے بچا کے لے کے آیا، برباد ہونے سے بچا کے لے کے آیا. میرے بھائیو اللہ اس کے نبی کو بھی سب سے زیادہ پیار ان لوگوں پہ آتا جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتے، اللہ کے قریب لے کے آتے. تو یہ جو لکھ رہے ہیں ہم لوگ، یہ معمولی چیز نہیں لکھ رہے ہم،
یہ علم کا ایک سمندر ہے. قرآن کی آیتیں اگر یاد نہیں ہوتی تو کوئی بات نہیں, ترجمہ بھی تھوڑا بہت یاد ہو گیا تو بڑی بات ہے. اور اس کو جو ہے نا مطلب ہم اتنی مطلب لاپرواہی کے ساتھ نہیں کر سکتے اس کو. یہ بہت اہم چیز ہے. یہ مضامین اگر کوئی بندہ صحیح طریقے سے محفوظ کر لے اپنے ذہن میں, انہیں نقیب بن جاتا, نقیب بن سکتا, انہیں جو ہے نا کئی لوگوں کو غفلت سے نکال سکتا, انہیں بات کر سکتا, سمجھا سکتا, جہنم سے بچانے کا ذریعہ بن سکتا. انہیں کتنا بڑا کام ہے, یہ چھوٹا کام نہ کو سمجھے اس کو. اس لیے جو ہے نا یہ اس کی اہمیت دی جا رہی ہے. باقی کسی پہ کوئی زبردستی نہیں ہے, کسی پہ زبردستی نہیں ہے, کوئی کام زبردستی والا نہیں. جس کو فکر ہوگی وہ کرے گا, جس کے دل میں تڑپ ہوگی وہ کرے گا. باقی تو دینی دوستی میں بھی کوئی ضروری نہیں ہے, فرض نہیں ہے آنا. ہم اپنی فکر کریں, اپنی آخرت کی فکر کریں, ہم یہ ماحول کا حصہ بنیں گے, دوسروں کو جوڑیں گے تو بھائی ہمارے اندر تبدیلی ہے کہ ماحول بنے گا, بہترین ماحول بنے گا. جو لوگ صحیح طریقے سے دینی دوستی کا کام کر رہے ہیں ان کی نمازیں نہیں چھوٹ رہی. چھوٹ رہی کیا دیکھو آپ, پہلے چھوٹی تھی نماز لیکن اب نہیں چھوٹ رہی. فکر ہے, ڈر پیدا ہوا, یہ ماحول کی وجہ سے پیدا ہو رہا ڈر. بلکہ بہت سارے ساتھی تو ایسے ہیں جو تہجد کی نماز نہیں چھوڑ رہے دینی دوستی کی وجہ سے. زبان میں تبدیلی آ گئی, آنکھوں میں فرق آ گیا, دیکھنے کا انداز بدل گیا چیزوں کو, آخرت کی یاد ذہن میں ہے ہمیشہ, مراقبے کرنے والے ساتھیاں بن رہے. کتنا بڑا کام ہے. اور یہ کام سے ہمارے ساتھی اگر دور ہو رہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو پکڑ کے لے جائیں, ان کی بھلائی کے لیے پکڑ کے لے کے آئیں. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں فرما رہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا کہ میری مثال تمہاری مثال ایسی ہے جیسے پروانے شمع کے گرد جاتے ہیں اور جل جل کے مرتے ہیں, ایسے جو ہے نا تم لوگ جہنم کی طرف تیزی سے جا رہے ہو, اور میں تمہاری کمر پکڑ کے کھینچ لوں تمہارا, جہنم سے بچانے کے لیے. میرے بھائیوں, اللہ کے واسطے آپ ایسے لوگ بنیے جن کے ذریعے سے انقلاب آتا ہے, جن کے ذریعے سے تبدیلی آتی ہے. پہلے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنا پڑتا, پھر اللہ تعالیٰ جو ہے دوسروں کے لیے تبدیلی کے قبول کرتا. بہت بری حالت ہے اس وقت امت کی. میں بہت تھوڑا بتا رہا ہوں آپ کے سامنے, تھوڑا بڑا ایسے مطلب شادی شدہ لوگوں کی زندگیاں الگ برباد ہے, تباہ ہے. آپ بیٹھے تو سنے, تو ہمارے دوست بول رہے ان کی خود کی اہلیہ بھی جو ہے ان کو مطلب ستانے والے ملے, ایک شادی کرے ستانے والے ملے, دوسری شادی کرے ستانے والے ملے. ان کی زبان سے جملہ سنا میں کہ خوش نصیب ہے وہ انسان, شاید ہی کوئی ہوگا جس کو بہترین بیوی ملتی ہے آج کے زمانے میں. انہوں بول رہے ہیں. پھر اس کے بعد بول رہے ہیں کہ میں جو ہے نا وہ محکمہ شریعہ میں بھی بیٹھتے, مفتی بھی ہوں. انہوں بول رہے ہیں 90% کیسز ایسے آتے ہیں جس میں جو ہے نا میاں بیوی کے درمیان میں بہت جھگڑے, بہت سارے مسئلے ہیں. اب کہاں سدھارو گے میرے بھائیوں, کہاں سدھارو گے. دوسری طرف جو ہے نا مطلب غفلت ایسی ہے, ہر کوئی پریشان ہے اس وقت, ہر عالم پریشان ہے کہ امت میں لاک ڈاؤن کے بعد سے ایک نئی چیز دیکھنے میں آئی, دین سے دوری, بیزاری. اجتماع پہ بیٹھنے کا مزاج ہی نہیں ہے, دین کی بات سننے کا مزاج ختم ہو گیا. چھوٹے چھوٹے کلپ 5 منٹ کے جو بنا رہے ہیں نا, بیان میں سے کاٹ کے چھوٹے چھوٹے کلپ بنا رہے ہیں کہ پورا بیان نہیں سن سکتے بھائی, ایک موضوع پہ چھوٹا کلپ سن لو بول کے. مفتی طارق مسعود صاحب کے, مولانا طاہر جمیل صاحب کے, اور فلاں کے کاٹ کے جو چھوٹے چھوٹے کلپ آ رہے ہیں نا, وہ پورا کلپ سننے کے بھی قابل نہیں ہے ہماری قوم. وہ بھی شروع کرتی 1-2 منٹ سن کے اس کا پھر وہ بھی کٹ کر لیتے. ایسی بری حالت ہے میرے بھائیوں. اس وقت حالات جتنے خراب رہتے نا, محنت اتنی محنت کرنا پڑتا. اور بھی یہ لوگ جو ہے نا جو محنت کرتے, تاریخ بدلتے, ان لوگوں کا نام تاریخ میں جو ہے نا لکھا جاتا, نہیں لکھا گیا تو اللہ کے پاس ان کی بہت قدر رہتی. تو یہ جو قافلہ اٹھا ہے, ہم یوں سمجھ لیں کہ ہمارے علاقے میں ہم لوگ اس قافلے کی پہلی صف کے لوگ ہیں. ہم اگر محنت کریں گے تو انشاءاللہ صفیں بڑھتی جائیں گی آگے, اور بہت بڑی جماعت تیار ہوگی اور بہت زبردست ماحول بنے گا. محنت کی ضرورت ہے. تو اس لیے جو ہے یہ مضامین کو, یہ ٹاپکس کو آپ معمولی مت سمجھیے, یہ ہمارے اپنے لیے بھی بہت ضروری ہے اور دوسروں کو سمجھانے کے لیے بھی ضروری ہے. اس لیے جو ہے آپ سے 1 گھنٹہ اور ایکسٹرا مانگا جا رہا ہے. جو لوگ لکھنے والے ہیں کوئی زبردستی نہیں ہے, مگر اگر آپ فکر کریں گے انشاءاللہ میرے بھائیوں, جس کو جتنا بڑا مقام چاہیے اس کو اتنی بڑی قربانی بھی دینا پڑتا. بڑے مقام ایسے نہیں ملتے. اللہ کے پاس بڑا مقام چاہیے, بڑا مرتبہ چاہیے, تو اس کے لیے جو ہے محنت, قربانی, فکریں. تو یہ مشورے میں یہ بات آئی تھی کہ یہ لکھنے پڑھنے کا کام عشاء کے بعد نہیں کریں گے. عشاء کے بعد جو ہے نا اپنا جو حلقوں کا کام پہلے ہم کرتے تھے وہ حلقوں کا کام کریں گے, اور حلقوں میں بھی پوری کتابیں پڑھیں گے انشاءاللہ. جتنی کتابیں پڑھنا ضروری ہے, 3, 4, 5 جتنی کتابیں ہیں, ساری کتابیں حلقوں کے اندر پڑھیں گے انشاءاللہ. آئندہ سے لکھنے پڑھنے کا کام مغرب کے بعد کریں گے.
تو تھوڑی سی قربانی اور بڑھ گئی، 1 گھنٹہ اور، تو آپ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ مطلب خالی جذبے میں رکھو بولو، جذبے میں آگے ہاتھ مانگو، سوچ سمجھ کے بولو کہ کر سکتے، وقت نکال سکتے مغرب کے بعد؟ اگر ہاتھ اٹھا کے بتائے تو اچھا رہتا۔ 1 گھنٹہ اور 1 گھنٹہ انشاءاللہ یہ ضائع نہیں ہوگا، بالکل یہ ضائع نہیں ہوگا۔ اللہ کے دین کی فکر ذہن میں لے کے بیٹھنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ آپ سوچو، لوگ جو ہے کسی پارٹی کی فکر کر کے بیٹھتے ہیں میٹنگوں میں، لوگ جو ہے کسی اور مسئلے میں بیٹھتے ہیں، ہم یہاں پہ اللہ کے دین کی فکر لے کے بیٹھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہماری زندگی میں اور ہر مسلمان کی زندگی میں اللہ کا دین آئے، یہ فکر لے کے بیٹھ رہے ہیں۔ بہت بڑی فکر ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، اور یہ ہر ایک کو توفیق نہیں ملتی۔ اگر آپ کو کبھی توفیق نہیں ملتی تو آپ یہ سمجھنا کہ میں اپنی نیت سے نہیں کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نہیں دیکھنا چاہ رہے، میرے کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھنا چاہ رہے وہاں پہ، یہ سوچنا، یہ نہیں سوچنا کہ بھائی میں نہیں جا رہا ہوں، بھائی میری لاپرواہی ہے، میری سستی، ایسا نہیں سوچنا۔ آپ یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں دیکھنا چاہ رہے، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ مطلب ہر انسان ہر ایک سے اپنا کام نہیں لیتا کیا؟ انسان اپنے بعض لوگوں کی تو صورت دیکھنا تیار گوارا نہیں کرتا، چائے بھی نہیں پلاتا، پانی بھی نہیں پوچھتا ملنے گئے تو، وہی بولتا ملنا نہیں چاہتا۔ اس لیے حدیث میں آتا کہ تہجد میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا فرشتوں کو بھیج کے اٹھاتے گئے، فلاں بندے کو اٹھاؤ، ساتھ میں یہی بولتے کہ اس کو مت اٹھاؤ، میں اس کو نہیں دیکھنا چاہ رہا اپنے سامنے، کتنا غضب ہے، کتنا غصہ ہے، میں مصلی پہ اس کو روتا ہوا دیکھنا نہیں چاہ رہا، اس لیے اس کو مت اٹھاؤ، اس کو اٹھاؤ۔ فرشتے آ کے اٹھاتے تہجد میں۔ ایسے ہی دین کے کام کے لیے اللہ ہر ایک کو قبول نہیں کرتا، جن کو قبول کر رہا سمجھنا کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے کو لگائے، آخری سانس تک لگا کے رکھیے۔ تو انشاءاللہ آئندہ جو ہے نا مغرب کے بعد یہ اتوار کے دن جتنے بھی لکھنے پڑھنے والے ساتھی ہیں، ہر ساتھی اس کی فکر کر کے اٹھے، اب بھی نیت کریں یہاں پہ کہ انشاءاللہ کچھ بھی کام رہا تو آئندہ میں مغرب سے پہلے نپٹاؤں گا۔ اتوار کے دن اسی لیے رکھا جا رہا ہے کہ لکھنے پڑھنے کا کام مغرب کے بعد، مغرب کے فری رہتے ہیں، آ جائیں یہاں پہ انشاءاللہ۔ یہ صرف لکھ کے اگر لکھا کے آپ کو بھیج دیے تو کوئی بھی یاد نہیں کر رہے گھر میں جا کے، یہاں پہ جو ہے خود یہیں پہ بیٹھ کے اپن لکھیں گے آدھے گھنٹے میں، آدھے گھنٹہ پون گھنٹہ پھر مذاکرہ کر لیں گے آپس میں جوڑیاں بنا کے، تو یہاں کا یہ یاد ہو جاتا، یہاں کا یہ یاد ہو جاتا، اسپاٹ پہ دکانا بھی، لکھنا بھی، یاد کرنا بھی۔ گھر پہ جا کے یاد کرو بولے تو مصروف نہیں ہے، اپنی روزانہ مصروف ہے، اپن بہت کام ہے اپنے، تو اس لیے جو ہے نا انشاءاللہ آئندہ ہم یہیں پہ کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ کیا فرماتے ہیں آپ لوگ؟ راضی ہیں سب؟ مختلف نہیں ہے تو بول دو کھلا، نہیں ہو سکتا ہو کے، یا اپنے نقیبوں کو بول دو کہ یہ سب کام آپ سے نہیں ہو سکتے، وہ بہت مصروف ہے، یا مطلب بہت ساری میٹنگ رہتے ہیں اپنے، تو نہیں ہو سکتا ہو کے، مگر اگر کر لیے تو بھائی آپ کا فائدہ ہے، جو کرے گا اس کا فائدہ ہے نا؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور ہاں یہ بھی بہتر رہتا کہ جو احباب بھی جو ہے نا اس میں یہ لکھنا پڑھنا یاد کرنا، یہ تربیتی کلاسز، اب اس تربیتی کلاسز بول رہا ہوں، تربیتی کلاسز کا حصہ جو بننا چاہ رہے ہیں اپنے نام لکھا دی تو زیادہ بہتر رہتا۔ یہ کیا تھا، میں تو سب لوگ ہاتھ میں گول ہاتھ میں تھا تو میں نے اٹھایا تھا، یا تھوڑا اٹھایا تھا، میں ہاتھ بول سکتے بعد میں آپ نام لکھا ہے تو مسئلہ ختم ہوا تھا، میرا بھی نام لکھو۔